لاسٹ کلاس میں بچوں ہم لوگ سبق جنگل کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو ہمالیہ پروت کے جنگل ہیں ان جنگلوں میں چیڑ، سیڈار، دیودار، یہ تمام سارے درخت پائے جاتے ہیں، اور تمام سارے جو اس علاقے کے جانور ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے پڑھا کہ ریگستان میں کم پانی والے جو جانور ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اونٹ، ببر، شیر، لنگور، سانپ، گرگٹ وغیرہ۔ تو ہم لوگ یہاں تک اپنے سبق کو کمپلیٹ کر لیے تھے۔ اب باقی کا بچا ہوا حصہ آج ہم لوگ اپنی کلاس میں پڑھیں گے یہاں سے۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنا مضمون، جنگل کی زندگی کا بچا ہوا حصہ۔ زیادہ تر جانوروں کو پودوں سے غذا ملتی ہے۔ زیادہ تر جو جانور ہوتے ہیں وہ پودوں سے ان کو غذا ملتی ہے، یعنی ان کو آہار ملتی ہے، ان کو بھوجن ملتا ہے۔ زیادہ تر جانور جو ہے اسی سے اپنا بھوجن بناتے ہیں، پودوں سے۔ کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، یعنی کہ جو گوشت خوار ہوتے ہیں، وہ کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو گوشت خوار ہوتے ہیں، یعنی کسی دوسرے جانور کو اپنا شکار بناتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، جیسے شیر، چیتا وغیرہ۔ شیر، چیتا وغیرہ کیا ہے؟ یہ دوسرے چھوٹے جانوروں کو، ہرن کو، یہ تمام سارے جانوروں کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ چرندوں سے یہ فائدہ ہے کہ وہ جنگل کے پیڑ پودوں کو کاٹتے رہتے ہیں۔ چرندوں سے مطلب چرنے والے، چرندوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چرنے والے، جو جانور چرتے ہیں، یعنی گھاس کو، پھوس کو، پیڑ پودوں کو کھاتے ہیں، ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ چرندے، یعنی چرنے والے جانور سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جنگل کے پیڑ پودوں کو کھاتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو جنگل اتنے گھنے ہو جائیں گے کہ ان میں روشنی، ہوا اور پانی کی کمی ہو جائے اور پیڑ پودے مر جائیں گے۔ اگر یہ جانور نہ ہو تو کیا ہوگا کہ جنگل میں روشنی نہیں پہنچے گی اتنی، اور ہوا نہیں پہنچے گی، پانی اتنا نہیں پہنچے گا، جس کی وجہ سے جنگلوں کو کافی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ان چرند جانوروں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری طرف اگر درندے نہ ہوں یعنی جو چرندوں کو کھاتے ہیں، جو جانور جو شکار بناتے ہیں، اگر درندے نہ ہوں تو چرند اتنے ہو جائیں گے کہ سارے کا سارا جنگل کھا کر ختم کر دیں گے۔ اگر یہ درند جانور نہ ہو تو ان چرندوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور یہ چرند جو جانور ہیں یہ پورے جنگل کو چر کر کے ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اس وجہ سے ان جانوروں کا، درندے جانوروں کا بھی ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ چڑیا جنگلوں کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے کیڑے مکوڑے کم ہوتے رہتے ہیں۔ چڑیوں کا بھی رہنا ضروری ہے، جن کی وجہ سے جنگل میں کیڑے مکوڑے کم ہوتے رہتے ہیں، چونکہ سمے سمے پہ کیڑے مکوڑے آتے ہیں تو ان کا خاتمہ کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنا شکار بناتی ہیں۔ یہ وہ بیجوں کو بھی بکھیرتی ہیں۔ وہ جو تمام جنگل میں درخت ہوتے ہیں، ان درخت سے جو بیج وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کھا کے وہ بکھیرتی ہیں، اور ان کے بیٹ سے جنگل زرخیز ہوتا ہے۔ زرخیز ہوتا ہے مطلب اپجاؤ ہوتا ہے، یعنی ان کی بیٹ سے، یعنی جو ایبنیگنٹ کرتے ہیں، جو تیاگتے ہیں مل، تو ان کی وجہ سے جنگل کی زمین جو ہوتی ہے وہ زرخیز ہوتی ہے، یعنی اپجاؤ ہوتی ہے۔ گرج ہر جانور اور ہر پودا جنگل کی زندگی کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ مطلب ہر جانوروں کا، چاہے وہ چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے خونخوار ہو، چاہے درند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے چرند ہو، یعنی کہ کوئی بھی جانور ہو، ہر جانور کا اپنی اپنی جگہ ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، تبھی جا کے یہ جنگل کا جو بیلنس ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ کسی زمانے میں ہمارے ملک میں بہت جنگل تھے، مگر اب آبادی کے بڑھنے، شہروں کے آباد ہونے، کھیتی باڑی اور
اور کارخانوں میں اضافے کی وجہ سے جنگل کٹتے جا رہے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں ہمارے ملک میں بہت سارے پیڑ پودے اور جنگل ہوا کرتے تھے، لیکن شہروں کی آبادیاں اور کھیتی باڑی اور تمام جو سارے کارخانے کھل رہے ہیں، اضافے ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے دنوں بدن یہ جنگل کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جنگلوں کی وجہ سے آب و ہوا اچھی رہتی ہے، یعنی ہمارا ایٹماسفیئر اچھا رہتا ہے، ہوا میں آکسیجن کی کمی نہیں رہتی۔ ان جنگلوں کی وجہ سے ہوا میں آکسیجن کی کبھی بھی کمی نہیں ہو رہتی ہے۔ بارش خوب ہوتی ہے، اگر جنگل میں پیڑ رہتے ہیں اور پیڑوں کی تعداد اچھی رہتی ہے جس علاقے میں، وہاں پہ بارش معقول ہوتی ہے، یعنی بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ باڑھ کی تیزی کم ہوتی ہے، اگر یہ پیڑ پودے رہتے ہیں تو باڑھ کے پانی کو روکنے کے لیے یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگل میں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، عمارتی لکڑی، شہد، اس کے بعد گوند ہو گیا، کوئلہ ہو گیا، لاکھ ہو گیا، ربر، کاغذ بنانے کی لکڑی، تارپین کا تیل اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں حاصل کی جاتی ہے۔ یعنی جنگل کی یہ جو تمام لکڑیاں ہیں، یہ جو تمام درخت ہیں، ان سے ڈھیر ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، جیسے عمارتی لکڑی جو ہم اپنا گھر بناتے ہیں، بھون بناتے ہیں، ان کے لیے جو لکڑیوں کا استعمال ہوتا ہے، شہد مل جاتی ہے جنگل سے ہی، اور گوند مل جاتی ہے، کوئلہ، لاکھ، ربر، کاغذ بنانے جس پہ ہم کتاب کاپی جس پہ لکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی سے بنائی جاتی ہیں۔ تارپین کا تیل بھی یہیں سے حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں جنگل سے عطا ہوتی ہیں، تمام ساری چیزیں ملتی ہیں۔ یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں، ہمارے زندگی کی ایسی نیڈ ہے، ایسی آوشکتا ہے کہ بنا ان کے ہماری زندگی مکمل نہیں ہے، یعنی پورا نہیں ہے۔ مکمل نہیں ہے مطلب پورا نہیں ہو سکتی ہیں۔ غرض جنگل ہمارے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے جنگل ہماری زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جنگل کی زندگی جو سبق تھا، یہ مضمون تھا، یہ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم لوگ ملیں گے، اگلے کلاس میں جب ملیں گے تو ہم اس کے مشق کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ملتے ہیں ہم لوگ اگلی کلاس میں بچوں۔